جو الاعلیٰ بلند و بالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تسبیح کو سجدے میں رکھو، تو ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ جس نے انسان کو پیدا کیا، درست بنایا، چارہ نکالا، پھر اس کو خشک سیاہ کر دیا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا اور اس کو ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا، اور آپ انشاءاللہ اس کو بھولیں گے نہیں۔ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کا نام ذکر کیا، نماز پڑھی۔ بلکہ اکثر لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے۔ اگلی صورت ہے غاشیہ، قیامت کا ایک نام ہے۔ قیامت کے دن کئی چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ان کو پلائے جائیں گے، کھانا ان کے لیے وہ کانٹے دار ہوگا، جو نہ جزو بدن بنے گا نہ بھوک ختم کرے گا، اور کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی محنت کے لیے آج خوش ہو رہے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت کے بلند بالا خانے ہوں گے جن میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، چشمے جاری ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، پیالے رکھے ہوں گے، اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ اچھا، یہ جب آیتیں ہوئی نا تو منکرین نے تھوڑا طنز کیا جی، سرر مرفوع، اونچے اونچے تخت ہوں گے جی، اوئے ہوئے ہوئے چڑھیں گے کیسے ان پر؟ ہوتے نا وہ شرارتی لوگ، طنز کرنے والے۔ اچھا اتنے پیالے جی، بڑے پیالے رکھے ہوئے ہیں جی، اتنے پیالے کہاں سے آئے جی؟ بڑی بڑی نہریں اور سارے پیالے ہی پڑے ہوں گے ساتھ۔ طنز کیا۔ تکیے لگے ہوں گے جی، جنتی جیسے جائیں گے تکیے، اتنے تکیے کہاں سے آ جائیں گے؟ اتنی قالینیں کہاں سے آ جائیں گی؟ یہ چار باتوں پر انہوں نے طنز کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چار نمونے پیش کر کے ان کا منہ بند کر دیا۔ پہلا طنز یہ تھا تخت اونچے ہوں گے تو کیسے چڑھیں گے؟ رب نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، عرب کی تو سواری اونٹ تھی، انسان سے تو اونچا ہے، اس پر کیسے بیٹھتے ہو؟ سمجھ آئی؟ اب قرآن کے یہ الفاظ تو نہیں، لیکن میرا دل یہ کر رہا ہے کہ بندوں نے اس پیو تے بہ جانے ہو تو اتنے نہیں چڑھ سکتے۔ سمجھے؟ بے ایمانوں، مذاق اڑاتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور آیات کا، یہ روزانہ اس پر بیٹھتے ہو اور تمہیں سوجتی ہے مذاق اللہ کی آیتوں کے ساتھ، شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو جی اتنے پیالے کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھو، پورا آسمان موتیوں سے جگمگ کر رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ آسمان کو موتیوں سے بھر رکھ دیتا ہے، وہ جنتیوں کے لیے پیالے نہیں برابر کر سکتا۔ فرمایا تم کہتے ہو اتنے تکیے کہاں سے آئیں گے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ زمین پوری پہاڑوں کے تکیوں کے ساتھ رب نے بھر دی ہے، جنتی کے بیٹھنے کے لیے تکیہ نہیں رکھ سکتا کوئی۔ اور تم کہتے ہو قالینیں کہاں سے آئیں گی؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ فرش خاکی کس نے بچھایا ہے؟ جو فرش خاکی بچھا سکتا ہے وہ جنتی کے لیے قالین نہیں بندوبست کر سکتا؟ اس کے بعد ہے جی سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر، یہ فجر کا وقت بڑا برکت والا ہے جی، فجر کا وقت بڑا برکت، اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور جیسے آج کل کی فجر ہے نا جی، صبح بندہ آتا ہے، کچھ نمازی اس گلی سے آ رہے ہیں، اس گلی سے آ رہے ہیں، اس گلی سے آ رہے ہیں، اللہ کرے پورا سال ایسا ہی چلتا رہے۔ بعض دفعہ تو ہم فجر کے ٹائم آتے ہیں، کتے راستے میں پڑ جاتے ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا نا، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، پورا سال ایسے ہی فجر کے وقت دوڑ لگی ہو اللہ کے گھر کی طرف، رب دیکھ کر خوش ہو جائے میرے بندے بستروں کو چھوڑ کر میری یاد کی طرف جا رہے ہیں۔ سارے نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ 10 راتیں، یہ رمضان کی آخری 10 راتیں بھی ہیں، اور جن میں چاند رات بھی ہے، سمجھ آئی؟ جن میں کیا ہے؟ چاند رات بھی ہے، بڑی برکت والی رات ہے جو ہم بازاروں میں اور فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح ذوالحجہ کی 10 راتیں، محرم کی 10 راتیں، یہ سارے برکت والے اوقات ہیں، اور انسان اور اس کا خالق اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں ان اوقات میں۔ نہیں تو دیکھو سمود کو، قوم عاد کو کیسے تباہ و برباد ہوئی، فرعون کیسے تباہ و برباد ہوا۔ اے لوگو، انسان کی حالت یہ ہے جب اسے عزت مل جائے، مال مل جائے، خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے کہتا ہے ربی اہانن، رب نے بڑی بے عزتی کر دی ہے جی۔ نا کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، اور میراث ہڑپ کر جاتے ہو۔ اپنی غلطیوں کو دیکھو نا، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اور اگر فرمائیں
یتیموں کو کھانا کھلانے کا حکم الگ ہے، یتیم کی عزت کرنے کا حکم الگ ہے۔ یتیم کو رسوا کر کے اگر آپ کھلاتے ہیں تو پھر یہ بےعزتی ہے نا، مطلب لائن میں لگایا ہوا ہے اور اسے خوار کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نانا عزت کے ساتھ کھلاؤ، یتیم کو کھلاؤ تو عزت کا لقمہ، جیسے اپنے بچے کو کھلاتے ہو نا اس طرح اسے عزت کے ساتھ کھلاؤ۔ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ لائن لگ کے کھڑا ہو تو نہیں نا، تو غریب کے بچے کو بھی عزت کے ساتھ دو۔ رب کہتے ہیں عزت کا خیال کرو جی، اور یہ نہیں کہ جناب اسے دی اور تصویریں بنا کے صحیح خوار کر کے، تو اس طرح نہ کرو۔ بٹ صاحب نے کل مجھے شعر سنایا تھا لیکن پھر بھول گیا ہوں، بٹ صاحب ذرا آپ ہی سنا دیں۔ نہیں بھول گئے نا، مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ تو خوددار آدمی فاقے سے مر گیا، آگے ہاں، خوددار آدمی فاقے سے مر گیا، راشن بٹ رہا تھا فوٹو سے ڈر گیا۔ خوددار آدمی واقعی ایسے ہوتا ہے نا، وہ کہاں جی شرم کرتا ہے یار اب میری تصویر بنے گی لوگ دیکھیں گے۔ خوددار آدمی فاقے سے مر گیا، راشن بٹ رہا تھا فوٹو سے ڈر گیا۔ اس نے کہا میں ذلیل ہوں گا، خدا را ذلیل کر کے نہ دیا جائے، اللہ کہتے ہیں عزت کے ساتھ دیا جائے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہو۔ کیا کھلاؤ مسکین کو کھانا، تم تو بہنوں کا حق مار جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کھا جاتے ہو، سکی بہن کا حق مار گئے ہو، سکے بھائی کا حق مار گئے ہو، تم کسی کا خیال کیا رکھو گے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے محبت ہے، بڑی پکی محبت ہے، کر لو محبت، کر لو دنیا کے چسکے پورے، ایک وقت آنے والا اذا دکت الارض دکا، زمین کوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، پھر کہنا جناب اس پہ میں نے قبضہ کیا تھا، جا وہ پلاٹ آج ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے جس پر تو نے قبضہ کیا تھا، جو تو نے حقدار کو حق نہیں دیا تھا، آج نہ تیرے کام کا ہے نہ اس کا کام کا ہے۔ میں نے کہا یہ جگہ میری ہے، دوسرے نے کہا نہیں تیری نہیں میری ہے، رب نے کہا نہ تیری ہے نہ میری ہے، سب مٹی کی ڈھیری ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو، تیری ہے اور میری ہے، سب نے فنا ہو جانا، دکت الارض دکن دکا۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا کاش قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا، سارے دنیا کی زندگی کے لیے کرتا رہا، اس کے لیے کچھ کیا ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پاک روح تو رب کی طرف لوٹ جا، رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد جی سورۃ البلد، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں جس شہر میں میرا محبوب چلتا ہو۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کی انگلی اتنی شان والی کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، میرے نبی کا پسینہ اتنا خوشبودار کہ مشک و عنبر بھی ماند پڑ جائے، میرے نبی کا لعاب دہن اتنی عظمت والا کڑوے کنویں میں جائے تو میٹھا ہو جائے، میرے نبی کے پاؤں اتنی شان والے جس دھرتی پہ لگ جائیں رب قسمیں کھانے لگ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انسان تو نے کیا سمجھا کہ تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، بعض دفعہ تو غرور کرتا ہے، کہتا ہے مجھے مال کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو لاکھوں لٹا دیتا ہوں۔ اچھا یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مت خرچ کر، اور اس مال کے ذریعے آخرت حاصل کر، غریبوں کی گردنیں چھڑا۔ قرض دار آدمی ہے، اہل و عیال بھی ہیں اس کے، وہ قرضے والے کو قرضہ دے یا بچوں کو روٹی پوری کرے، اس کو پیسے دے تاکہ اس کی گردن چھوٹے، جا کر اس کے کھاتے والی کاپی پہ کبھی کٹوا دیا کرنا۔ تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارے گاؤں کے محلے کے غریب لوگ کہاں سے ادھار سودا لیتے ہیں، اور پھر پریشانی میں چپ کر کے رب کو پتہ ہو، دکاندار سے کہے اس کا کھاتا کاٹ دے اور پتہ بھی نہ چلے، اس کو بھی نہ بتا، اس کی عزت کا بھی خیال کر، اور پھر دیکھ رب تجھ سے کیسا راضی ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، فرمایا اس طرح ان کی گردنیں چھڑاؤ، بھوک میں غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کا خیال کرو، تو سمجھو گھاٹی عبور کر کے جنت میں پہنچ گئے ہو۔ آگے سورۃ الشمس ہے جی، فرمایا سورج کو دیکھو، اس کی روشنی کو دیکھو، چاند کی چمک کو دیکھو، دن کے اجالوں کو دیکھو، رات کے اندھیروں کو دیکھو، مختلف چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے،
اس لیے مقابلہ لگا ہوا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا تھا کسی بندے نے، حضرت جی توبہ کی ہے پھر گناہ ہو گیا اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا بھائی یہ تو موت تک کشتی ہے، لگی رہے گی، کبھی تو گرائے گا کبھی وہ گرائے گا، چھوڑنی نہیں ہے، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، مقابلے میں رہنا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو۔ فرمایا سورۃ اللیل، رات دن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تمہاری کوشش بھی مختلف ہے، کوئی بخل کرتا ہے، کوئی سخاوت کرتا ہے، کوئی اللہ کی آیات کی تصدیق کرتا ہے، کوئی بد نصیب انکار کرتا ہے۔ جہنم سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اور سب سے بڑا متقی جہنم سے بچے گا۔ اہل سنت والجماعت سب کا اتفاق ہے کہ اتقا اس امت میں ابو بکر صدیق ہے، سب سے بڑا متقی۔ متقی تو سارے صحابہ ہیں، اتقا یعنی سب سے بڑا متقی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وہ مال دیتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا۔ باپ نے کہا تھا نا شروع میں، ابو بکر تم غلام خرید کے آزاد کرتے ہو، یار کچھ تکڑے تکڑے آزاد کیا کرو تاکہ کل تمہیں کام تو آئیں۔ ابو بکر نے کہا بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد جی سورۃ الضحیٰ، وہی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہوا، مشرکین نے تاڑیاں پیٹی، اب اللہ اب خفا ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اب تو جناب کوئی بات چیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوا تو رب نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ رب نے استاد جی آگے تشریف لے آئیں۔ رب نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ اس سورۃ الضحیٰ اور اس سے اگلی سورت سورۃ الانشراح، دونوں صورتوں میں عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں یہ تھوڑی سیٹ تھوڑا سے رکھی نہ کرسی واسطے لوگ مرنے مارنے تل بہنے دے، دیکھو اللہ دے ولیاں نے دیکھو کرسی پہ ہی دے نہیں بہنے۔ سنیے جی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں نری عظمت مصطفیٰ ہے، تو آپ کہیں سورۃ ضحیٰ ہے اور سورۃ انشراح ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ضحیٰ صبح کا وقت، چاشت کا وقت، جب ابھر کے سورج اندھیرے دور کر رہا ہوتا ہے۔ لیل رات کا گھپ اندھیرا، جب سیاہی چھا جاتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تشبیہ ہے گیسوئے مصطفیٰ، یعنی آپ کی زلف مبارک کو اور آپ کے چہرے پر انوار کو یوں کہیے، یوں سمجھیے کہ رب یوں کہہ رہا ہے والضحیٰ، ابھرتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ حسین چہرے والے، واللیل اذا سجا، تاریک سیاہ رات سے بھی زیادہ کالی زلفوں والے میرے محبوب، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے خفا ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے لیے تو ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بھی بہتر ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے۔ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب دے رہا ہے، دیتا رہے گا دیتا رہے گا، اتنا دے گا کہ میرے محبوب تو خوش ہو جائے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، دیکھو نا پیچھے تو مڑ کر دیکھو، کل آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ میری محبت میں پھر رہے تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کی، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، سو اب آپ بھی یتیموں کو مت جھڑکیے، سائل پر سختی نہ کیجیے، اور رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ رب کی نعمتوں کو کیا کیجیے جی؟ رب کی نعمت سے مراد ایک تو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، دوسرا جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، مثلا اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اللہ نے آپ کو جو عظمتیں دی لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، بتائیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مجھے اللہ نے ساری کائنات کا امام بنایا، لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، جو اللہ مرتبہ دے اس کو چھپانا نہیں بلکہ پہنچانا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مطلب یہ بھی ہے کہ جو نعمت مثلا اللہ نے مال دی ہے تو انسان کو ایسی حالت نہیں بنانی چاہیے کہ بندہ سمجھے شاید فطرانہ منگن واسطے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے مال دی ہے تو ایسی حالت کم از کم ہو کہ بندہ فقیر نظر نہ آئے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جی الم نشرح لک صدرک، ہم نے کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا؟
اور سنیے سنیے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ ہم نے عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کی ہے۔ تیرا نام محمد رکھا ہے فرش پر، احمد رکھا ہے عرش پر، مقام مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا لواء الحمد بنایا ہے۔ اس وقت تک جنت میں کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکے گا جب تک میرا محبوب تو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ورفعنا لک ذکرک، آپ اگر غور فرمائیں تو اصل میں عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، ورفعنا ذکرک، ہم نے بلند کیا تیرا ذکر۔ یہ بیچ میں لکا کیوں آیا ہے؟ ورفعنا لکا آ گیا نا، ہونا تو یوں چاہیے تھا ورفعنا، ہم نے بلند کیا ذکر کا تیرے ذکر۔ لکا کیوں ہے؟ فرمایا میرے محبوب تو کہتا ہے نا دھرتی پہ کھڑے ہو کر، لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، اللہ باقی تو ہر کسی کے شریک ہیں، نہیں شریک ہے تو لکا، تیرے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے بھی وہی لفظ بولا، ورفعنا لکا، میرے حبیب باقی کسی کا ذکر اتنا اونچا ہم نے نہیں کیا جتنا تیرے لیے ہم نے اونچا کر دیا۔ تجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو اور کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ غور فرمائیں اس صورت کے الفاظ پر، ایک ہے یسر، ایک ہے عسر۔ عسر کا معنی کیا ہے جی؟ تنگی۔ یسر کا معنی کیا ہے؟ آسانی۔ میرا سیف بچے زبردست آسانی والا کام کیا، شاباش۔ نہیں یہ تنگی اور آسانی سے آیا نا، کام آسان ہو گیا۔ یہ اصل میں میرا دوست ہے نا جی، مغل پارٹی میں یہ میرا ایک پکا دوست ہے۔ سنیے جی، ایک ہے عسر، ایک ہے یسر۔ عسر کا معنی تنگی، یسر کا معنی آسانی۔ اور جہاں بھی اللہ نے یسر کا ذکر کیا یعنی آسانی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ ذکر کیا ہے، تنگی کو اللہ نے معرفہ ذکر کیا ہے۔ ذرا جاگ کے سننے والی بات ہے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، بہت آسان کروں گا۔ ایک ہوتا ہے نکرہ، ایک ہے معرفہ، یہ تو سب کو پتہ ہے نا جی۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ عام۔ معرفہ یہ ہوتا ہے خاص۔ جیسے انسان تو سارے ہی ہیں لیکن یاسر اقبال ایک ہی ہے، خاص اور عام۔ اللہ تعالیٰ نے تنگی کو، مشکل کو دونوں جگہ پہ الف لام کے ساتھ، گھر میں جا کے دیکھ لینا، عسر کے اوپر الف لام ہے، معرفہ کر کے بنایا ہے، لیکن یسر کو بالکل آسان یعنی آسانی کو نکرہ کر کے بیان کیا ہے۔ اب میں مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس بات کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ یہ ہے، میں کہتا ہوں مجھے ایک شخص ملا، پھر کہتا ہوں مجھے ایک شخص ملا، کتنے ہو گئے؟ 2۔ پھر کہتا ہوں مجھے ایک شخص ملا، کتنے ہو گئے؟ 3۔ میں کہتا ہوں مجھے استاد حبیب اللہ صاحب ملے، یہ ہو گیا معرفہ۔ پھر کہتا ہوں مجھے استاد حبیب اللہ صاحب ملے، کتنے استاد حبیب اللہ ہو گئے؟ 2 یا 1؟ معرفہ جتنی دفعہ دہراؤ گے بندہ ایک ہی مراد ہوگا، نکرہ جتنی دفعہ دہراؤ گے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تنگی کو نکرہ ذکر کیا ہے نا، تنگی کو معرفہ ذکر کیا ہے، آسانی کو نکرہ ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ذکر کیا ہے تنگی کا اور 2 دفعہ ذکر کیا ہے آسانی کا۔ آسانی کو نکرہ ذکر کیا تو آسانیاں ہو گئی 2، اور تنگی کو اللہ نے معرفہ ذکر کیا تو تنگی ہو گئی 1۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے میرے بندے؟ اگر اللہ کی طرف سے 1 تنگی آئے گی تو 2 آسانیاں بھی آئیں گی اس کی طرف سے۔ شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ اے انسان جب تجھے پریشانیاں گھیر لیں الم نشرح پڑھا کر اور اس پہ ذرا تدبر کیا کر، تجھے نظر آئے گا ایک تنگی 2 آسانیوں کے درمیان میں گھری ہوئی ہوتی ہے۔ 2 آسانیوں کے درمیان میں تنگی کیا ہے جی؟ گھری۔ اس کے بعد ہے سورت 3، والتین والزیتون۔ 3 کا معنی انجیر کی قسم۔ مولوی صاحب عصر کے بعد چھٹی کی نا تو باہر جا رہے تھے، آگے دیکھا کوئی دکاندار تھا وہ انجیر کھا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں اب ان کو بھی دینی پڑیں گی، اس نے اوپر چادر رکھ دی، انجیر کے اوپر کیا رکھ دی جی؟ چادر رکھ دی۔ مولوی صاحب تک لے چھپا کے دی، خیر ملے چلاؤ جی استاد جی تشریف لاؤ جی ماشاء اللہ۔
آپ سبحان اللہ جی تلاوت بڑی اچھی کرتے ہیں. استاد جی کا میں سناؤ. استاد جی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین. استاد جی وہ تین کدھر گیا؟ استاد کا پتر چادرہ تھلے آیا گا. تین کے تھے چادر ہٹ سی تے تلاوت تین سے شروع ہو سی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم. مفسرین فرماتے ہیں ان چار قسموں میں چار شخصیات مراد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو دیکھو تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی، کون سی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. ہاں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ، یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ اتنے اونچے مقام سے پھر اسفل السافلین سب سے نیچے چلا گیا. ہاں ایمان والے بچ گئے. اس کے بعد ہے جی سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی. پہلی وحی حضور غار حرا میں ہیں، جبرائیل آئے اور آ کر کہا اقرأ پڑھیں. میرے نبی فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں بھائی، میں کیسے پڑھوں؟ جبرائیل نے بغل میں لیا، دبایا، پھر کہا اقرأ، آپ نے پھر وہ جواب دیا. پھر جبرائیل نے بغل میں لیا، پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت دبایا، پھر کہا پڑھیے، پھر آپ نے وہ جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ دبایا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ تھی تین دفعہ دبایا، قرآن کے الفاظ مشکل ہے، پھر دوبارہ زیادہ دبایا، اس کی معنی تفسیر اور جاننا مشکل ہے، پھر اور دبایا، اس کی تبلیغ اور مشکل ہے. اب یہ تین ذمہ داریاں آپ پر آ گئی ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جبرائیل فرشتوں کا سردار تھا، یہ انسانیت کا سردار ہے. آج ملاقات ہوئی تھی، رب نے کہا ذرا ٹائٹ کر کے ملو تاکہ مانوس ہو جاؤ آپس میں، یہ اجنبیت ختم ہو جائے، جھجک ختم ہو جائے. بہرحال پڑھیے اب رب کا نام لے کر، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اس میں بھی ایک نکتہ ہے، پہلے دور میں چاک ہوتے تھے اور بلیک بورڈ ہوتے تھے، آج کل وائٹ بورڈ ہوتے اور مارکر ہوتے ہیں. ٹیچر لکھتا ہے مارکر کے ساتھ یا چاک کے ساتھ، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب بچوں کا استاد وہ چاک یا مارکر ہے یا لکھنے والا استاد ہے؟ چاک تو استاد نہیں، وہ قلم تو استاد نہیں ہے نا. قلم کے ذریعے علم آتا ہے. رب نے پہلی وحی میں بتایا، شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جبرائیل استاد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، استاد کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے. رب نے پہلی وحی میں اشارہ دے دیا الذی علم بالقلم، جیسے قلم ایک واسطہ ہوتا ہے وہ استاد نہیں ہوتا، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جبرائیل نہیں، رب خود ہی ہے. الرحمن علم القرآن، وہ استاد ہے جی. اس میں آگے جناب اسی صورت میں ابو جہل کی حرکت کی طرف اشارہ ہے. آپ جو حضرات گئے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان کو پتہ ہے اللہ ہم سب کو پھر بار بار لے جائے. تو جب آپ جائیں گے نا جی صفا مروہ والی سائڈ سے نکل کر آگے آئیں گے ابو جہل والی لیٹرینیں. ابو جہل والی لیٹرینیں، بڑا نام بھی زبردست مسلمانوں نے فٹ کیا نا. ایک ہے جی ابو جہل والی لیٹرینیں جی، وہ ابو جہل والی جو لیٹرینیں ہیں وہاں ابو جہل کا گھر تھا، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی، جہاں لائبریری ہے شاید کسی نے دیکھی ہو آپ میں سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جی. اب جو سمجھیے کہ یہ بیت اللہ ہے اور یہاں قریب ابو جہل کا گھر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھوڑا دور ہے، وہاں سے حضور چل کے آتے، یہ بدبخت راستے میں کھڑا ہوتا. کہاں جا رہے ہو جی؟ میں کعبہ جا رہا ہوں. نہیں آپ نہ جاؤ، گھر واپس جاؤ. اللہ فرماتے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، دیکھو اس بدبخت کو، میرے بندے کو میرے گھر جانے سے روک رہا ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ تو اس میں کسی کو اختیار ہے کہ جناب نہیں آ سکتا؟ لوگوں نے اب بھی بورڈ لے کے لگائے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کا گھر ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ اللہ کا گھر ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ کے گھر میں جناب ہمارا جب آئیں گے تو ہم ان کو بیان نہیں کرنے دیں گے یا یہ نہیں، وہ ایک اور بات ہے. یہ کیا ہوا کہ اللہ کے گھر میں داخلہ ہی منع ہے؟ پھر اللہ کا گھر تو نہ ہوا نا،
پھر اللہ کا گھر تو نہ تم اپنی بیٹھک سمجھتے ہو، نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد میں کسی کے لیے داخلہ منع اللہ۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے جی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ اللہ نے شب قدر میں قرآن کو تمہیں کیا پتہ وہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اترتے ہیں، روح الامین بھی اترتے ہیں، اور سلامتی والی یہ رات ہے فجر تک۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ سورۃ البینہ ہے، دیکھو جی اندھیرا ہو نا، پتہ نہیں چلتا کرسی کہاں پڑی ہے، ستون کہاں پہ ہے، رحل کہاں پر پڑی ہے، پتہ جو کوئی نہیں، اندھیرا جو ہے لائٹ آن ہو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے نہ پتہ چلا تھا یہودی کون ہے، نہ مشرک کون ہے، نہ منافق کون ہے۔ فرمایا میرا نبی آیا، واضح دلائل لے کر آیا، ہر ایک کا چہرہ نکھر کر سامنے آ گیا کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض، قیامت سے پہلے زلزلہ آئے گا، زمین اپنی چیزیں باہر پھینکے گی اور اپنی خبریں بیان کرے گی، انسان کہے گا کیا ہو گیا، آج رب نے اس کو حکم دے دیا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، گھوڑوں کو دیکھو ہانپتے ہوئے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، صبح صبح بھاگتے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، دشمن کی صفوں میں جا کر گھس جاتے ہیں، آگے تیر تلوار آ رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، جدھر مالک اشارہ کرتا ہے ادھر جا کر گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو بڑا ناشکرا ہے، گھوڑے کو 4 دن چارہ کھلایا، جہاں تو نے کہا وہاں چل پڑا، سامنے تیر آ رہے ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتا، تو ساری زندگی رب کا کھاتا ہے پھر بھی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ، القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، کیا ہے؟ اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، جس کے میزان بھاری ہو گئے وہ عیش والی زندگی میں ہوگا، ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی، انسان خسارے میں، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی اور صبر کیا۔ اس کے بعد ہے چغل خور کے لیے، عیب گو کے لیے ہلاکت ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، ان قریب اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ الفیل ہے، یمن کے شہر صنعاء میں ابرہہ نے ایک عبادت خانے کی نیت سے ایک گھر بنایا، اور اس نے کہا اگلے سال سے مکہ کی بجائے یہاں حج ہوگا۔ یہاں کیا ہوگا جی؟ حج ہوگا۔ وہ نے بنایا، ماڈل بنائے جاتے ہیں، اب بھی بعض جگہوں میں تو طواف بھی کیا جاتا ہے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ اور مسلمان جہالت کی وجہ سے، میں فتویٰ تو نہیں لگاتا، میں مفتی ہوں بھی نہیں، لیکن پھر بھی جہالت کی وجہ سے مت بنائیے بیت اللہ کے ماڈل، وہ ایک ہی ہے بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں، بس ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہی گھر ہے۔ گلی گلی کیوں طواف شروع کر دی ہیں، اور کوئی قبروں کے طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نیٹ پہ دیکھ لیجئے، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے بھی جا کر دیکھ لیجئے۔ میں نے خود سنا سندھ کے علاقے میں جہاں وہ طواف کر رہے ہیں قبر کا، دربار کا، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں طواف کر رہے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں امیر لوگ جاتے ہیں کعبہ، ہم غریب تو ادھر ہی کعبہ بنا لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ کے گھر کہاں اور ایک قبر کہاں، اور اس کا طواف کیا جا رہا ہے۔ ارے بابا، قبر کا طواف جائز ہوتا تو مدینہ میں روضے سے اچھی اور کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں طواف ہوتا۔ مدینہ میں اگر طواف قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، پھر سندھ کے اندر یا پاکستان میں یا کہاں کسی قبر کا طواف جائز نہیں ہے۔ بہرحال ابرہ نے کہا کہ اگلے سال سے حج صنعاء شہر میں ہوگا۔ وہاں کوئی غریب مسلمان تھا، اس کو اور تو کچھ نہ آئی، وہ رات کے وقت اس عبادت خانے میں گھس گیا اور اس کا گندہ کر دیا۔ اس نے کہا بھائی عبادت تو طواف کرے نہ کرے، یہ کام کریں گے ہم اس کے ساتھ۔ سویرے جناب افتتاح تھا، جو گئے تو اندر ترکا ہوا تھا جناب، ہلے آ رہے تھے، اس کو بڑی تب چڑھی بھی ہے۔ اس نے کہا یہ ضرور کعبے کی کسی
چاہنے والے نے کیا ہوگا میں جب تک کعبے کو گراؤں گا نہیں نا اب میں چین سے بیٹھوں گا بھی نہیں۔ اس نے بدبخت نے ہاتھی لیے اور لشکر لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی نیت سے پہنچ گیا۔ بیت اللہ کے قریب باہر عبد المطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے اونٹ چر رہے تھے، وہ پہلے قبضے میں کیے۔ ادھر عبد المطلب نے اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا دیکھو وہ آ رہا ہے کعبہ کو گرانے، چاہیے تو یہ ہم سب ڈٹ جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، کعبہ پہ حملہ نہ ہونے دے، لیکن ہم کمزور ہیں، وہ پاور میں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، آؤ کعبے کا طواف کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، اپنا عذر بیان کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے ہمارا عذر قبول کر لے اور اپنے کعبے کی آپ ہی حفاظت فرما۔ انہوں نے کعبے کا طواف کیا کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ آج مسجد اقصیٰ کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے پاس بم بھی ہے، پھر بھی جناب بے بس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ جرأت نہیں ہے۔ خیر انہوں نے طواف کیا اور طواف کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ ہاں اس سے پہلے عبد المطلب ابرا کے خیمے میں گئے، اس نے دیکھا وجاہت، خوبصورتی، باروب چہرہ، میرے نبی کا دادا جو ہوا تو وہ بڑا مانوس ہوا، مرعوب ہوا آپ کے چہرے سے، آپ کے پاس آ کر بیٹھا، جی کیسے ملاقات کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں وہ اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں کہ وہ اونٹ میرے حوالے کر دیے جائے۔ اس نے کہا آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے اوپر رعب طاری ہوا، بات آپ کی سن کر وہ رعب کا اثر چلا گیا، میں کعبے کو گرانے آ رہا ہوں، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، کعبے کی بات کرو میرے ساتھ۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں، کعبہ لاوارث نہیں رب کا گھر ہے، تو آگے جا تجھے پتہ چل جائے گا، سمجھے؟ جس کا گھر ہے نا وہ بچانا جانتا ہے اپنے گھر کو۔ بہرحال اس نے اونٹ دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی ساری تدبیر کو خاک میں نہیں ملا دیا کہ وارسل علیہم طیرا، پرندوں کے جھنڈ بھیجے اللہ نے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر اوپر سے پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا، پورا لشکر برباد ہو گیا۔ ابرہہ کے بارے میں آتا ہے یہ مکہ میں نہیں مرا، اس کو کنکر لگا، چیختا ہوا بھاگتا بھاگتا واپس اپنے شہر تک گیا، وہاں جا کر مرا۔ رب نے ان کو بھی دکھایا کہ یہ گیا تھا میرا کعبہ گرانے، وہاں جا کر مرا۔ ایسا ذلیل اللہ نے کیا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورہ فیل کی بات آئی تو ایک مسلمہ کذاب سے کسی نے کہا کہ وہ جو سچے نبی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سورہ فیل اتری ہے، تو تسی بھی کدے نبی ہو تو کوئی اتری تو تے بھی سورہ فیل اس کا اتری پئی آج ہی اتری ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، وہ کیڑی سورہ فیل ہے؟ اب اس کو کیا پتہ کہ کلام الہی میں کیا صداقت ہے، وہ سمجھا کوئی ہاتھی دی گل ہو سی، اس نے پھر اپنے طرف سے ہاتھی کی سورہ فیل، ہاتھی والی صورت اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کھڑا، کہنے لگا میرے اوپر جو سورہ فیل اتری ہے نا اس میں یہ بات ہے الفیل ملفیل، الفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی ہوئے ہاتھی، اور تجھے کیا پتہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ذنبہ کثیر وخرطمہ طویل، دم ہوتی ہے چھوٹی، سونڈ ہوتا ہے لمبا، یہ ہوتی ہے ہاتھی۔ صدقے جاؤں، کہاں قرآن کی سورہ فیل ایک سچا عبرت ناک واقعہ چند لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا، اور کہاں تیری جھوٹ کی کڑی ہوئی سورہ فیل جس کے اندر فیل کیا ہے، اس نے صورت ایک سین کے ساتھ ہوتی ہے نا صورت، اور ایک صورت شکل، اس میں وہ سواد والی صورت اس نے بنا دی، دم اتنا ہوتا ہے اور سونڈ اتنا ہوتا ہے، اور بے وقوف آدمی تیری سواد والی صورت نہیں ہے سین والی صورت بنانی ہے۔ آگے ہے جی سورہ قریش۔ قریش کی الفت سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ہے، 2 سفر کرتے تھے، اسی پر گزر بسر تھا۔ فرمایا لوگ ان کا لحاظ کرتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے نا، ان کو لوٹتے نہیں تھے، وہ یہ کعبے دے پڑوسی نے، ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی کراچی میں گشت کر رہے تھے، تو وہاں ڈاکو شاکو لٹیرے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے جناب ان کو گھیر لیا، ہاں بھی کڈو جے کو جیب چہرے، ایک دی جیب جو تسبیح نکلی، دوسری جیب جو مسواک نکلا، خوشبو دی چھوٹی شیشی نکلی، انہوں نے کہا پیسے کتنے نے؟ انہوں نے کہا امیر صاحب کو جمع کرایا نے۔ اگر اتنے کی کر رہا ہے؟ گشت کر رہے ہیں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، ساڈے واسطے بھی دعا کرے ہوا ساڈے واسطے بھی کیا کرو؟ دعا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کعبے کے پڑوسی جب راستے میں جاتے ہیں تو ڈاکو بھی ان کی عزت کرتے، ڈاکو بھی ان کی
عزت کرتے ہیں، نسبت تو ہوئی اللہ کی طرف، عزت تو ہوتی ہے۔ میں اپنی بات آپ کو سناؤں، میں آ رہا تھا راجہ بازار سے رانگ سائڈ پہ موٹر سائیکل پہ، ٹریفک والے مجھے روک لیا، روکیا جی، انہوں نے کہا کاپی دو، میں نے دے دی۔ اب وہ چلان کاٹ رہا ہے، مجھ سے پوچھتے کیا نام ہے، میں نے کہا جی یاسر اقبال نام ہے۔ اچھا والد کا کیا نام ہے؟ لکھ بھی رہا ہے، مجھے بار بار دیکھتا بھی ہے، میں نے کوئی بات اس سے نہیں کی، چلان کاٹ کے مجھے دیتے ہی، یہ فلاں جگہ پہ وہ جاؤ گے نا، ادھر جمع کرواؤ گے تو ہماری وہ جو فلانی برانچ ہے نا وہ دیکھی ہوئی ہے، ادھر سے مل جائے گی آپ کو کاپی۔ میں نے کہا سر جی اس سے پہلے تو نہیں دیکھی تھی، آج آپ کی برکت سے انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ مجھے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کام؟ میں نے کہا کیا کام کروں، مجھے کام ہوتا تو پھر میں رانگ سائڈ پہ آتا۔ میں نے کہا مسجد میں ہوتا ہوں۔ کہتا یار مولوی صاحب ہو تم ہی بڑا ضدی آدمی ہے۔ کیوں؟ کہتا اللہ کی قسم غلطی سے میں نے روک تو لیا آپ کو، پھر میں نے دیکھا یار مولوی صاحب ہے، اس کا چلان نہیں کاٹنا چاہیے، میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا نام ہے، والد ایک دفعہ دیکھیے میری طرف اور تھوڑا سا کہہ دے کہ بھائی آئندہ نہیں کروں گا تو جائے، لیکن تو تکے نہیں میری طرف تو نے میرے چلان کٹ گیا۔ ہون اس طرح ہے، اب یہ ہے کہ چلان تو اب واپس نہیں ہو سکتا، پیسے میں دیتا ہوں، یہ میری طرف سے ادا کر دینا پیسے۔ میں کہ نہیں جزاک اللہ۔ اب یہ عزت کیوں ہے؟ یہ اس دین کی وجہ سے دین، ورنہ دیتے ہیں پولیس والے پیسے دیتے ہیں کسی کو، توبہ کرو نہ لو۔ تو بارگاہ دین کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں عزت ملی ہے کعبے کی وجہ سے، اور تم ہی جناب نماز ہی کوئی نہ پڑھنے، عبادت تو کرو نا کعبے میں آؤ۔ آگے فرمایا اس شخص کو دیکھا جو قیامت کا منکر ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور اتنا کنجوس مکھی چوس ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے سے، مثال طور میرے پاس پین ہے نا، کسی کا یار 2 منٹ دو، میں کیوں دیواں جی اپنا لوگ نا، ایسا نہیں، معمولی چیزیں تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ کوثر، انا اعطینا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر دنیا کا قرآن ہے، آخرت کا کوثر حوض کوثر ہے۔ فصلی لربک وانحر، رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ جب میں نے اتنا اونچا مقام دیا کہ کوثر دی، تو ذمہ داری بھی اونچی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، کھل کر کہ کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ جب یہ اعلان کرو گے تو مشکل تو ہے، اذا جاء نصر اللہ، پھر اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے فوجوں کی فوج دین میں داخل ہوگی، اور آپ کا دشمن ذلیل ہو جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں ابو لہب کی ایک انگلی سے اس کو پانی ملتا ہے جہنم میں۔ پانی کہاں ملتا ہے؟ جہنم میں بھی پانی لے گئے نا جڑنے پترا، سمجھ آئے؟ پانی ملتا ہے کہاں؟ جہنم میں۔ قرآن تو کہتا ہے جہنم میں پانی کوئی نہیں ہے، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ تم جو پانی پلوا رہے ہو، اس دن ہمارے شاہ صاحب اللہ کی آتا ہے جمعہ والے دن، مجھے کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب فلاں کہہ رہے تھے کہ سٹرابری جہنم کا پھل ہے۔ میں کہا پھر تو موج لگ گئی، بڑی مہنگی اتنے تو سستی مل سی ہے۔ جہنم میں اگر سٹرابری بھی ملے اور پانی بھی ملے تو پھر تو موج لگ گئی نا جناب، پھر تو جہنم ہی نہ رہی، سمجھ آئی؟ اس لیے یہ ساری بات ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں آپ سنیے، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدا کہتے ہیں دونوں ہاتھوں، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ انگلی ہاتھ میں ہونی یا ناک کے ہونی؟ ہاتھ تو ہو گیا برباد۔ اب بتاؤ قرآن کی بات سچی ہے یا وہ ایک کہانی جو گھڑی گئی ہے؟ اچھا وہ کہانی بھی کیا ہے؟ ایک بندے کو خواب آیا، دوسرا بندہ خواب میں ملا۔ خواب میں کون ملا؟ ابو لہب ملا۔ ملا کس کو؟ وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی، اس وقت مسلمان نہیں تھی۔ ان کو ملا خواب میں، انہوں نے خواب میں اس سے پوچھا سنا بھائی ابو لہب کہ ہوئی تیرے نال پھر مرن تو بعد؟ اس وقت جہنم میں گیا، ایک انگلی جو پانی ملنا پیا، کیونکہ حضور دی ولادت دی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی۔ یہ گل کس دسی ہے؟ ابو لہب جاگدے ہوئے نہیں دسیس، خواب وچ دسیس۔ او میں کہ جننے او پترو یہ تو جاگنا بھی آ کے دس دے نا ابو لہب، یہ جیتا جاگتا بھی آ کے بتا دے، ہم پھر بھی اس کی بات قرآن کی بات مانیں گے۔ وہ خواب وچ دس رہے تے دس بھی ابو لہب رہے، اس نو دلیل بنا کے
قرآن کی آیت کو بھول گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ برباد ہوئے، دونوں۔ ایک ہاتھ اللہ کہنا ید کہتا ہے نا، پھر بھی چلو گنجائش نہیں کہ بھائی شاید دوئی ہاتھ انگلی جو پانی آنا ہوئے، رب نے کہا دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، دونوں ہاتھ برباد، پتہ نہیں پیر دی انگلی جو شاید کر لیں گے تو آنا اسی پانی۔ بہرحال قرآن یہی کہتا ہے، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے اعمال کام آئے۔ کافر کے عمل کون سے کام آئے؟ میرے نبی کو پتھر مارنے والا، اس کو جہنم میں پانی ملے گا؟ ملے گا پانی اس کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی ام جمیل، وہ اس سے بڑی بے ایمان تھی، میرے نبی کا نام بگاڑتی تھی اور محمد کی بجائے مزمم کہتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ الٹ معنی اس کا بنتا ہے، لیکن حضور نے بڑی پیاری بات فرمائی، میرے نبی نے فرمایا اس بدبخت کو دیکھو، اس کی زبان پر اللہ میرا نام ہی نہیں آنے دیتا، یہ گالیاں دیتی ہے مزمم کو، دے گالیاں مزمم کو، میں تو مزمم نہیں ہوں نا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری گالیاں مزمم کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے قل هو اللہ احد، ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ اس کے بعد ہے سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو میرے رب نے پیدا کی، اندھیرا چھا جائے اس کے شر سے، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادو اور ٹونے ٹپلے کرنے والیاں، سمجھ آئی؟ اور اس سے پٹھے کام کرتے ہیں جناب، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور حاسد، اصل تو حسد ہے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے کے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو تب یا انسانوں میں سے ہو تب۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے، سورۃ الناس آخری صورت ہے، ذرا ایک نگاہ اول اور آخر پہ رکھو۔ فاتحہ میں آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا کون ہے؟ رب کون ہے؟ آخری صفحے پہ آؤ، قل اعوذ، لوگو تمہارا پالنے والا کون ہے؟ پہلے صفحے پر بھی اللہ نے یہ بات سمجھائی پالنے والا میں ہوں، آخر میں پھر سمجھائی پالنے والا میں ہوں۔ اب پھر پہلے صفحے پہ آؤ، آپ کو نظر آئے گا مالک یوم الدین، مالک، مالک کون ہے؟ آخری صفحے آؤ، ملک الناس، ملک الناس، لوگو تمہارا مالک کون ہے؟ پہلے صفحے پہ آؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آخری صفحے پہ آؤ، الہ الناس، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں جو معبود جو کوئی نہیں تیرے علاوہ۔ گویا کہ پہلے اور آخری صفحے کو ملاؤ تو یہ ملتا ہے پالنے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے اور معبود اللہ ہے۔ خلاصہ نچوڑ نکل گیا پورے قرآن کا، پالنے والا کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ تیری پکار کے لائق کون ہے؟ تیرے سجدوں کے لائق کون ہے؟ تیری عاجزیوں کے لائق کون ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔